اکبر کی اذان سے قائم کی اذان تک، اکبر کی اذان سے قائم کی اذان تک منتظر ہے ساری دنیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کما ہوا اہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام اعظام میں ہماری پرسداری کا سلسلہ جاری ہے۔ محرم کا مہینہ اہل بیت کے لیے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے نہایت رنج و غم کا مہینہ ہے۔ کربلا کے میدان میں عاشقان الہی نے اور دوستان الہی نے صبر و استقامت کے ساتھ مشکلات کا سامنا کیا۔ آج ہم بی بی ام فروہ کو ان کے لال جناب قاسم کا پرسہ پیش کریں گے۔ ہم کرتے ہیں مجلس کا باقاعدہ آغاز دعائے امام زمانہ علیہ السلام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پامال لاشا دیکھ کر کہتی تھی بیبیاں، زہرا کی طرح ٹوٹی ہیں قاسم کی پسلیاں۔ عزاداران سید الشہداء، آج جناب قاسم کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ اور جناب قاسم کی معرفت کا کیا کہنا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم سے پوچھا کہ بیٹا قاسم، موت تمہارے نزدیک کیا ہے، تو جناب قاسم نے جواب دیا، چچا جان، مجھے موت شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے۔ جناب قاسم کی بارگاہ میں تحت لفظ کی صورت میں اپنا ہدیہ پیش کریں گی سیدہ عرفہ زہرا۔ گھوڑے سے جب کہ قاسم گلگوں کا با گرا، گل پڑ گیا نبی رائے مشکل کشا گرا، صفدر جری بہادر و شیر وغا گرا، خوں میں نہا کے لخت دل مجتبی گرا، گرتے ہی فوج ظلم کا مجمع بہم ہوا، زخمی پر آہ نرغائے فوج ستم ہوا، مارا کسی نے پشت پہ نیزے کو تان کے، کھٹکی سنان ظلم کلیجے میں آن کے، کوئی تبر لگا گیا مظلوم جان کے، تیغا کسی کا چل گیا سر پر جوان کے، پہلو بھی دونوں ہاتھ بھی یکسر فغار تھے، دلہا کا ایک جسم تھا حربے ہزار تھے، حضرت کو دی صدا کے چچا جان آئیے، خادم ہوا حضور پہ قربان آئیے، دنیا میں کوئی دم کہوں مہمان آئیے، سر کٹنے کا ہوتا ہے سامان آئیے، جلاد پہنچے تیغے تو پے کر لیے ہوئے، قاتل کھڑے ہیں ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے، دم توڑنے لگا جو یہ کہہ کر وہ دل فغار، طبلِ ظفر بجا صف اعداء میں ایک بار، دوڑے ادھر سے تیغ بکف شاہ نامدار، گھوڑوں سے روندنے لگے لاشیں کو وہاں سوار، سب ٹکڑے ٹکڑے لاشائے پر نور ہو گیا، ٹانپوں سے مرکبوں کے بدن چور ہو گیا، پہنچے حسین لاش پہ جس تنب چشم نم، اٹکا ہوا تھا آنکھوں میں ابن حسن کا دم، سر اپنا پیٹ کر یہ پکارے شہ امم، قاسم اٹھو کے آتے ہیں ملنے کو تم سے ہم، موڑو نہ آنکھ فاطمہ کے نور عین سے،
باتیں تو کچھ کرو دم آخر حسین سے، کیا بولتے کہ موت نے تھا بے خبر کیا، سیدھی نہ آنکی نہ منہ اپنا ادھر کیا، ہچکی کے درد نے تہ و بالا جگر کیا، بس مسکرا کے باغ جہاں سے سفر کیا، حضرت چلے اٹھا کے تنے پاش پاش کو، کاندھا دیا چچا نے بھتیجے کی لاش کو۔ کربلا کے پیاسوں میں جہاں بی بی سکینہ اور جناب اون و محمد ہے، وہیں ان 3 دن کے پیاسوں میں امام حسن کے وارث، ان کے لال، بیوہ ماں کا سہارا جناب قاسم بھی موجود ہے۔ قاسم جو کہ بی بی ام فروا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، قاسم جن کو بی بی ام فروا دیکھ دیکھ کے جیتی، جن کی شادی کا خواب ماں نے اپنی آنکھوں میں سجایا ہوا تھا، لیکن اب یہی ماں کربلا کے میدان میں بے چین ہے کہ کب میرا لال اپنے چچا جان پر فدا ہو جائے۔ میں دعوت دینا چاہوں گی سکینہ علی کو کہ وہ جناب قاسم کی بارگاہ میں حدیث کی صورت میں اپنا ہدیہ پیش کریں، تاکہ ہم جناب قاسم کی زندگی سے سیرت و کردار کا پیغام حاصل کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بشیرین المسدد، نذیرین المعین المصطفى الامجد، محمود الاحمد، ابو القاسم محمد، واہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی الاعداء اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 7 محرم ہے۔ آپ جانتے ہیں اس دن کس کا پانی بند ہو رہا ہے؟ آپ اگر زیادہ روئیں گے تو کچھ دیر میں پانی پی لیں گے۔ آپ کا پانی بند تو نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اہل حرم کا پانی بند تھا، کبھی بچوں کا پانی بند نہیں کیا جاتا۔ یہ کربلا میں آنے والے کیسے ظالم تھے، بچوں تک کا پانی بند کر دیا۔ گزر گیا وہ دن بغیر پانی کے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی، جناب علی اکبر نے اذان دی، ساری بیویاں سن رہی ہے۔ ایک مرتبہ کسی بہن نے روک کر کہا، کتنا درد ہے علی اکبر کی اذان میں۔ دن گزر رہا ہے، ایک ایک کر تمام اصحاب شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ آج آپ کے ذہن میں ہے 13.5 برس کا ایک جوان، مظلوم باپ کا مظلوم بیٹے کی شہادت۔ آج قاسم ابن حسن کی شہادت کو پیش کروں گی۔ آج کسے پرسہ دیں گے؟ امام حسن مجتبیٰ کو، وہ امام جن کی لاشیں پہ تیر برسائے گئے۔ امام حسن کی لاشیں میں تیر برسائے تھے، امام حسین کا لاشا تیروں پہ رکھا ہوا تھا۔ ایک روایت میں لکھا ہے جناب امام حسن مجتبیٰ کا جب آخر لمحہ تھا تو 1-2 برس کا بچہ آیا، سینے پہ لیٹ گیا۔ امام حسن مجتبیٰ نے بہت پیار کیا۔ جناب فروا نے کہا، قاسم اتر جا سینے سے، بابا کو زہر دیا گیا ہے، کلیجے کا ٹکڑا نکل رہا ہے۔ امام نے کہا، نہیں فروا، رہنے دو اسے سینے پہ، مجھے قاسم سے بڑی محبت ہے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کی ماں نے بلایا، کہا، قاسم، آپ کے بابا نے وصیت کی تھی اور کہا تھا کہ قاسم کو ضرور بھیجنا میرے بھائی کے ساتھ۔ میں بیوہ ہوتی ہوئی کربلا ساتھ آئی ہوں تاکہ آپ کے بابا کی وصیت پہ عمل کر سکوں۔ میں آپ کے بابا کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ بیٹا، آپ کیوں نہیں ابھی تک گئے؟ کہا، اماں،
جب بھی چچا سے اجازت مانگتا ہوں، چچا جان مجھے اجازت دے دے، میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ چچا کہتے ہیں قاسم تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو، میں جب بھی اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، میری یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ قاسم تو شبیہ ہو میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کی ماں نے سنا کہ میرا بچہ رو رہا ہے، خیمہ کا پردہ ہٹایا، دیکھا بیٹا دونوں گھٹنوں کے درمیان سر رکھ کر رو رہا ہے۔ کہا قاسم کیا بات ہے؟ کہا اماں مجھے چچا اجازت نہیں دیتے۔ کہا قاسم آپ کے بابا نے کہا تھا کہ میں نے قاسم کی بازو پہ تعویذ باندھا ہے، اگر بہت پریشان ہو قاسم تو یہ تعویذ کھول لینا، قاسم اسے زیادہ پریشانی نہیں آ سکتی۔ قاسم تعویذ کھولو۔ جناب قاسم نے تعویذ کھولا، اس میں لکھا تھا یا بنی قاسم، اے میرے لگتے جگر قاسم، اذا وجدت امک الحسین غریبا مظلوما واحدا اتشانا، جب چچا حسین ابن علی کو تنہا پاؤ، بڑے پیاسے ہو، مظلوم ہو، غریب ہو، تو قاسم اپنی جان چچا پر قربان کر دینا۔ قاسم نے اپنی آنسو صاف کیا، خط لیا، چوما، کہا چچا دیکھے میرے بابا نے کیا لکھا ہے۔ امام حسین نے بھائی کا خط لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، مدینہ کو رخ کیا، کہا اے میرے بھائی مجھے غربت میں یاد رکھا۔ یتیم حسن کو سینے سے لگایا، خوب گریہ کیا، کہا اے زینب بھائی کے تبرکات لاؤ۔ سر پر امام حسن کا عمامہ سجایا، فاطمہ کبریٰ کو بلایا، کہا تم سب گواہ رہنا، آج میں بھائی کی وصیت کو پورا کرتا ہوں۔ نکاح پڑھوایا۔ عجیب قاسم کی شادی تھی، کرب و بلا کے مقتل میں، جہاں فاطمہ کبریٰ کو خون کی مہندی لگائی گئی۔ اب قاسم کو میدان میں جانے کے لیے حسین تیار کرنا چاہتے ہیں۔ قاسم کیونکہ 13 برس کے تھے، آپ جانتے ہیں زرہ مردوں کے لیے بنائی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں زرہ کیوں بنائی جاتی ہے؟ کہ اگر تیر لگے تو رک جائے، تلوار کا وار رک جائے، اور اگر کوئی گر جائے، گھوڑے دوڑے تو سینہ محفوظ رہے۔ جتنی بھی زرہ پہنا کر دیکھی، قاسم کو پوری نہیں آتی تھی، کیونکہ جناب قاسم ابھی بچے تھے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم نے کہا چچا مجھے زرہ نہیں چاہیے، مجھے ایسے ہی بیچ دے۔ علی کا پوتا تھا، مولا نے گود میں لے کے سوار کرایا۔ جناب قاسم میدان میں آئے، مقابلہ کرتے رہے۔ ارزق شامی ایک پہلوان تھا، اس کے 4 بیٹے تھے، ایک ایک کر کے وہ بیچتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ سارے بیٹے کو قاسم نے مار دیا تو وہ خود میدان میں آیا۔ مولا نے کہا کہ وہ 1000 کا ایک ہے، میرا قاسم بڑا پیاسا ہے، پروردگارا قاسم کو فتح دے دے۔ جناب قاسم علی کے پوتے تھے، تلوار اٹھایا، اسے مارا، جیسے ہی قتل کیا، عمر سعد نے اپنی فوج سے کہا حملہ کر دو۔ مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑے اور مغرب کے گھوڑے مشرق دوڑے۔ کسی ملعون نے جناب قاسم کی سر پہ گرز مارا۔ جناب قاسم نے کہا چچا جان میری مدد کو آئیے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم اپنے گھوڑے کی پشت سے نیچے آئے، جیسے ہی گرے گھوڑے دوڑنے لگے، لاشا پامال ہو گیا۔ روایت کے الفاظ ہے جیسے ہی جناب قاسم گرے، جناب سید شہداء
औकाब की रफ्तार से मैदान में आए। जब आए तो पहली मर्तबा मैदान में बुलंद आवाज से रोए, कहा ए मेरे लगते जिगर कासिम, तूने मुझे बुलाया, बेटा मैं आ गया, लेकिन तेरा लाशा पामाल हो गया। उलमा कहते हैं जैसे ही एक माली सुबह सुबह बाग से फूल चुनता है, मौला ने कासिम की लाश के टुकड़ा अपनी अबा में समेटे। माँ दरे खेमे पर इंतजार कर रही थी। जब हुसैन की हाथ में लाशाए कासिम न देखा तो परेशान हुई, कहा आका मेरा कासिम यतीम था, लाश नहीं लाए। मौला ने कहा भाभी आप सब्र कीजिएगा। ये कहकर लाश की गठरी माँ के कदमों में रख दी। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन। हमारा सलाम हो जनाबे कासिम पर, हमारा सलाम करबला के उस शहीद पर कि जिसकी जिस्म के टुकड़े उसकी उम्र से ज़्यादा थे। या इमाम ज़माना पुरसा कबूल कीजिए, इमाम हसन के लाल का, बेवा माँ के सहारे का, इमाम हुसैन के दुलारे का, टुकड़े टुकड़े हुए कासिम का। इसी के साथ मैं दावत देना चाहूँगी अपने नौहा ख्वान को कि वो अपनी पुरसोज आवाज़ में जनाब कासिम की बारगाह में अपना पुरसा पेश करें। और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त की तलबगार हूँ। हम मिलेंगे अगली मजलिस में जिसमें अज़ादारी और पुरसादारी का सिलसिला जारी रखेंगे। खुदा हाफिज़। रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई, मानूर आवे कासिम दी मेहंदी। रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई, मानूर आवे कासिम दी मेहंदी। कुबरा दा बाबा चादर बिछा के, कुबरा दा बाबा चादर बिछा के, चुन चुन के पावे कासिम दी मेहंदी। रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई, मानूर आवे कासिम दी मेहंदी। मकतल चो सैयद वैन पाया, कल्ला नाना ज़हरा दा जाया। मकतल चो सैयद वैन पाया, कल्ला नाना ज़हरा दा जाया। कौसर किनारे मेरे टुर गए सारे, कौसर किनारे मेरे टुर गए सारे, केड़ा उठावे कासिम दी मेहंदी। रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई, मानूर आवे कासिम दी मेहंदी। पहरा लगा था दरिया पे हर जा, प्यासा था कुंबा पानी नहीं था। पहरा लगा था दरिया पे हर जा, प्यासा था कुंबा पानी नहीं था। पानी के बदले अशकों से गूंदी, पानी के बदले अशकों से गूंदी, मादर ने हाय कासिम दी मेहंदी। रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई, मानूर आवे कासिम दी मेहंदी। टुकड़े हुए यूं अरमान दिल के, आँखों से इसकी क्यों खून बरसे। टुकड़े हुए यूं अरमान दिल के, आँखों से इसकी क्यों खून बरसे। सजाद आए हैं शाम लोगों, सजाद आए हैं शाम लोगों, दिल में बसाए कासिम दी मेहंदी। रेतां च डुल गई मिट्टियां च रुल गई, मानूर आवे कासिम दी मेहंदी। कुबरा दा बाबा चादर बिछा के, कुबरा दा बाबा चादर बिछा के, चुन चुन के पावे कासिम दी मेहंदी। रेतां च डुल गई मिट्टियां